بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة التدمرية يقول: فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. اللهم اغفر لنا واغفر للحاضرين واغفر للمستفيدين واغفر لمشائخنا واساتذتنا ووالدينا ونوصانا، واغفر للمسلمين والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ہمارا درس چل رہا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی ہی جامع اور عظیم الشان کتاب رسالہ تدمریہ. ہم نے بتایا تھا کہ تدمریہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ شام کے ایک شہر تدمر سے کچھ لوگوں نے شیخ الاسلام سے سوال کر کے عقیدہ اہل سنت کا کیا ہے اسماء و صفات کے باب میں اور تقدیر کے باب میں اس کی وضاحت طلب کی تھی، تو اسی کو شیخ نے لکھ کر کے بھیجا تھا. تو شیخ الاسلام تیمیہ نے اس کتاب میں اسماء و صفات کے متعلق سلف کے منہج کو اور مسلک اور مذہب کو بیان تو کیا ہے، ساتھ میں اس کے اندر شیخ الاسلام نے ایسے قواعد ذکر کیے ہیں، اگر طالب علم ان قواعد کو سمجھ لے اور اچھے سے ذہن نشین کر لے تو جتنے بھی معطلۃ الصفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعطیل کرنے والے، چاہے وہ کلی تعطیل کرتے ہوں یا جزوی تعطیل کرتے ہوں. کلی تعطیل پرانے زمانے کے فرقوں نے، جہمیہ نے کی، انہی کے طریق پر معتزلہ نے کی، اور قرامطہ اور باطنیہ نے کی، فلاسفہ نے کی، اور جزوی تعطیل اشعریہ اور ماتریدیہ نے کی، جو آج بھی موجود ہیں. تو کوئی بھی فرقہ ہو، ان کی تردید کرنا بڑا آسان ہو جائے گا طالب علم کے لیے. اس کتاب میں ایسے قواعد ہیں. یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام تیمیہ کی اس کتاب کے متعلق علماء ہمیشہ سے اس کی شرح کرتے آئے ہیں، اس کتاب کو پڑھتے آئے ہیں. سعودی عرب کے اندر مشائخ اس کتاب کو پڑھاتے ہیں، مساجد میں شرح کرتے ہیں اس کی، اور ان کی شروحات باقاعدہ چھپتی بھی ہیں، ریکارڈ بھی ہوتی ہیں. اور ہمارے یہاں کے علماء بھی جو متمکن علماء تھے وہ اس کی قدر کرتے تھے، اس کو پڑھنے کی طرف ترغیب دیتے تھے. جس زمانے میں ہم لوگ ثالثہ ثانویہ میں تھے، ثانوی میں، تو ہمیں علامہ عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھایا کرتے تھے. 1 سال انہوں نے پڑھایا تھا. اتفاق تھا، یہ ہماری قسمت تھی کہ انہوں نے اس سال طلبہ کو پڑھایا، ثالثہ ثانویہ کے طلبہ کو اور عالیتین کے طلبہ کو. تو ہمیں پڑھانے کے دوران شیخ نے ایک دن اس کتاب کا تذکرہ آیا دوران درس. تو پہلے تو شیخ نے کہا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی سب سے مشکل کتاب ہے یہ. ابن تیمیہ کی تمام کتابوں میں سب سے مشکل کتاب یہ ہے. اور شیخ نے ایک بات اور کہی کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی التدمریہ یہ کتاب اور ابن قیم کی کتاب الصواعق المرسلہ، الصواعق المرسلہ الجہمیۃ والمعطلہ، یہ 2 کتابیں جس طالب علم نے نہیں پڑھی وہ طالب علم ہے ہی نہیں. علامہ عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے درس میں، کلاس میں، کہ جس طالب علم نے یہ 2 کتابیں نہیں پڑھی وہ طالب علم ہی نہیں ہے. تو ہم تو طالب علم تھے جامعہ کے،
تو ہم نے اس کتاب کو نکالا لائبریری سے اور پڑھنے کی کوشش کی، لیکن کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ ایسے ہی ابن قیم کی کتاب الصواعق المرسلہ بھی نکالی، اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کی، 2-4 صفحہ الٹ کے دیکھے، کچھ چیزیں جزوی طور پر کچھ لائنیں سمجھ میں آئی، لیکن کتاب سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور فضل سے موقع دیا جامعہ اسلامیہ مدینہ میں پڑھنے کا، اور وہاں کلیہ پڑھنے کے بعد جب ماجسٹیر میں پہنچے، تب ماجسٹیر میں اس کتاب کو ہمارے استاذ شیخ دکتور عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر حفظہ اللہ نے ہمیں پڑھایا۔ یہ کتاب ہمیں شیخ عبدالرزاق البدر نے پڑھائی ماجسٹیر میں، باقاعدہ پوری کتاب سے ہم لوگ گزرے، اور ان کے علاوہ اور بھی دیگر مشائخ سے ہم نے اس کتاب کا باقاعدہ درس مسجد میں لیا۔ شیخ عبدالرزاق نے ہمیں کلاس میں پڑھائی، اور دیگر مشائخ سے ہم نے اس کتاب کی مساجد میں ہونے والے دروس میں باقاعدہ 2 مشائخ کے الگ الگ مشائخ کے درسوں میں شریک ہوئے، الگ الگ سالوں میں۔ تو یہ کتاب الحمدللہ کئی مرتبہ گزری۔ اس کتاب کی تلخیص بھی اور تقریب بھی کر رکھی ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے، تقریب التدمریہ، اس کا نام ہے تقریب التدمریہ، کیونکہ مشکل کتاب ہے تو اس کو آسان کر دیا ہے، تلخیص کر کے تقریب کر دی ہے، آسان کر دیا ہے۔ اگر کوئی بھی طالب علم تقریب التدمریہ پڑھ لے تو پھر اس کتاب کے سارے مسائل کا خلاصہ اس میں آسان زبان میں وہ پڑھ لے گا۔ تو اس کو بھی الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے تقریب التدمریہ کو۔ تو اس طرح یہ کتاب کئی مرتبہ باذن اللہ وہ اللہ کے فضل سے گزری، اور اندازہ تبھی ہوا جب مشائخ نے پڑھایا، تب پتہ چلا کہ یہ کتاب واقعی بہت مشکل ہے اور مفید ترین کتاب ہے اس باب میں، کیونکہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے اس کتاب میں قواعد اور اصول ذکر کیے ہیں، ایسے اصول و قواعد جو ان معطلہ کی تردید کے لیے بہت اہم ہیں، اور سلف کے منہج کو، اس کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ اور دوسری والی کتاب کو ہم نے دکتورہ میں جا کے پڑھا، ماجسٹیر میں بھی پڑھا۔ بعض ہمارے شیخ تھے ڈاکٹر احمد عطیہ خامدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال اسی زمانے میں بعد میں ہو گیا، تو انہوں نے ہمیں اس کتاب کی باقاعدہ قراءت کروائی ماجسٹیر میں، اور دکتورہ میں جانے کے بعد ہمارے کچھ مشائخ نے اس کتاب کی تلخیص کروائی الصواعق المرسلہ کی، تو پھر جا کر کے الحمدللہ وہ کتاب گزری۔ مراد یہ ہے کہ یہ 2 کتابیں سلف کے منہج کو سمجھنے کے لیے اور سلف کے طریقے کو اچھے سے جان کر کے مخالفین کی تردید کے لیے بہت ضروری ہیں۔ کوئی بھی طالب علم اور کوئی بھی عالم، سلفی عالم، اس وقت تک عقیدے اور منہج میں پختہ نہیں ہو سکتا جب تک ان 2 کتابوں سے نہ گزرے، ٹھیک سے سمجھ کر کے، پڑھ کر کے۔ جو لوگ بھی منہج کی بات کرتے ہیں، اگر وہ ان کتابوں کو پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو پورے طور پر ان باطل عقائد کی تردید اچھے سے نہیں کر پائیں گے، جو باطل عقائد تاریخ میں گزرے ہیں اور آج بھی موجود ہیں۔ تو یہ بہت بنیادی کتابیں ہیں۔ المہم، یہاں ہم کہہ رہے تھے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے باطل فرقوں کے مختصر سے اقوال اور ان کا خلاصہ یہاں پیش کر دیا تھا، اور آخر میں بات کہی تھی کہ ان کا جو قول ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے لیے وجود مطلق کو ثابت کرتا ہے، وجود مطلق بشرط الاطلاق، یعنی ایسا وجود جو مطلق ہو۔ مطلق کہتے ہیں آزاد وجود تو ہے مگر متعین نہیں، کوئی بھی خصوصیت اس کے اندر آپ بیان کریں گے تو وہ خاص ہو جائے گا۔ اور مطلق ہاں ایک ذات ہے، کیسی ہے، کیا ہے، کچھ بھی بیان کریں گے تو تخصیص ہوگی، تو تخصیص نہیں کر سکتے۔ تو وجود مطلق اگر آپ اللہ کا ثابت کریں گے تو حقیقی وجود ثابت ہوگا ہی نہیں۔ تو کیا کہا کہ لا حقیقت له عند التحصیل، حاصل کرنا چاہیں گے اس کی مفہوم کو، اس کے معنی کو، اس کی حقیقت کو، لا حقیقت له۔ ابھی آپ سے پوچھا جائے کہ انسان کیا ہوتا ہے، انسان کون ہے، انسان کیا ہوتا ہے، تو انسان جو ہے
لفظ انسان اور اس کا معنی جو انسان ہوتا ہے یہ مطلق وجود ہے. انسان وجود مطلق ہے. لیکن اگر اشارہ کیا جائے کہ فلاں شخص انسان ہے، فلاں شخص انسان ہے، فلاں شخص انسان ہے، تو یہ اس مطلق وجود کی تعیین والی شکل ہے. اب اگر کہا جائے کہ یہ شخص انسان ہے، فلاں شخص انسان ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب اس انسان کی ساری چیزیں دیکھ کر کے، اس کی خصوصیات، اس کی عادتیں، اس کے اخلاق، اس کا چال چلن، اس کی باتیں، سب کچھ اس کا دیکھ کر کے اگر آپ یہ کہیں کہ انسان ایسا ہی ہوتا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ ہو سکتا ہے کہ اس انسان کی کچھ باتیں ایسی ہو جو دیگر انسانوں کے خلاف ہو، تو آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، انسان مطلق الگ چیز ہے، انسان مخصص، انسان متعین الگ چیز ہے. یہ ہے تو انسان ہی مگر مخصوص انسان ہے. مطلق انسان یہ نہیں، مطلق تو کوئی ہے ہی نہیں، مطلق انسان کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ جس انسان کی طرف اشارہ کریں گے وہ مخصوص انسان ہے. اب بات سمجھ آ گئی؟ مطلق انسان زمین پر نہیں ہوتا، مطلق انسان کا وجود زمین پر نہیں ہے، وہ تو ذہنوں میں ہے. مطلق انسان کی اب کتنی اچھی خوبصورت اس کی صفات آپ طے کر دیجئے. اچھے انسان کی صفات، ہر قسم کی اعلیٰ صفت، وہ انسان کیا ہے؟ ذہن میں ہی ہے. خارج میں تو ایک متعین شخص ہے، فرد ہے، وہ خارج میں اس مطلق انسان کا ایک فرد ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ انسان مطلق ذہنی چیز ہے، اور خارج میں جو ہے وہ ہے تو انسان ہی، لیکن وہ کیا ہے؟ مخصوص، متعین ہے. ان میں کوئی انسان کامل ہو سکتا ہے، جیسے انبیاء کامل ہو سکتے ہیں، مطلب انسان کامل ہو سکتا ہے، لیکن یہ انسان مطلق نہیں ہوگا، انسان متعین ہے. یہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو انسان مطلق ذہن میں ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ ایسے خالق کائنات، تو خالق کائنات جو ہے ایک تو مطلق شکل میں ہمارے دماغ میں خالق کے وجود کا تصور بیٹھتا ہے کہ کوئی نہ کوئی خالق ہے. تو اگر اس خالق کی صفات آپ ایک بھی ثابت نہیں کریں گے، ایک بھی صفت ثابت نہ کریں، اور جو صفت آیا آپ کہتے نہیں کہ اس صفت سے تخصیص ہو رہی ہے، اس کی فلاں سے مشابہت ہو رہی ہے، تخصیص ہو رہی ہے. فلاسفہ جو ہیں وہ تخصیص نہیں کرتے، وہ صفت ثابت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں لہو وجود مطلق بشرط الاطلاق. کیوں؟ اگر ان کی نظر میں اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی ایک صفت ثابت کی گئی تو خاص ہو جائے گا، اور خاص ہوگا تو مخلوقات کے مشابہ ہوگا. اس لیے مخلوقات خاص ہوتی ہیں. ہم سب انسان ہیں، لیکن ہر انسان مخصوص ہے، دوسرے سے مختلف ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے مخلوقات خاص ہوتی ہیں، متعین ہوتی ہیں. اور فلاسفہ کہتے ہیں کہ خالق متعین نہیں ہو سکتا، مطلق رہے گا. تو سوال یہ ہے کہ اگر مطلق رہے گا تو پھر اس کا وجود ذہنی ہوگا، خارجی وجود نہیں ہوگا. ذہنی وجود کا مطلب دیکھا کہ آپ نے اپنے تصور میں بٹھا لیا ہے کہ وہ موجود ہے، حقیقت میں وجود اس کا نہیں ہے. تو یہ بات شریعت کے اور اسلام کے خلاف ہے. فَقَوْلُهُمْ يَسْتَلْزِمُ غَایَةَ التَّعْطِیلِ، تو ان لوگوں کا قول، جتنے بھی یہ لوگ ہیں، چاہے فلاسفہ ہوں، سابعہ ہوں، اور جہمیہ اور کرامتہ اور باطنیہ ہوں، معتزلہ ہوں، یا بعد کے معطلہ، جزوی معطلہ جو اشعری اور ماتریدی، ان تمام لوگوں کا قول یستلزم غایت التعطیل، غایت درجہ، انتہا درجے کی تعطیل کو مستلزم ہے. خاص کر ان لوگوں کا قول جو مکمل صفات کا انکار کرتے ہیں. کرامتہ، باطنیہ، نصیریہ، دروز جو شام کے ملک میں زیادہ تر رہتے ہیں، اسماعیلیہ، بہرا، یہ سب باطنی فرقے ہیں. یہ ان کے یہاں تعطیل محض ہے،
اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے. ان کی کتابوں میں ان کے فلاسفہ نے، ان کے علماء نے ذکر کیا ہے. اور جہمیہ اور معتزلہ جو تمام صفات کا انکار کرتے ہیں، فرمائے ان کا قول غایت درجہ تعطیل کو مستلزم ہے لازمی طور پہ، وہ غایت التمثیل، اور تعطیل کے ساتھ تمثیل بھی ہے، تعطیل کے ساتھ تمثیل بھی ہے. یعنی جہمیہ کا طریقہ تھا، انہوں نے صفات کا انکار کیا اس خوف سے کہ صفات ثابت کرنے سے تشبیہ لازم آتی ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ صفات ذاتی ہوں، چاہے صفات فعلی ہوں، یا صفات عام معانی، صفات المعانی جسے کہتے ہیں، وہ نہیں مانتے، کسی بھی صفت کو نہیں مانتے. جہمیہ ساری صفات کا انکار کرتے ہیں. تو انہوں نے انکار اس لیے کیا کہ کوئی بھی صفت ثابت کرنے سے کیا ہوتا ہے، تشبیہ لازم آتی ہے. اب مثال ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ، ارادے کو ثابت نہیں کرتے جہمیہ اور معتزلہ نہیں کرتے. ارادہ کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ پہلے سے آپ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں بھئی؟ یا تو آپ کو کوئی چیز اچھی لگ گئی، کوئی ضرورت پیش آ گئی، بہت ساری مقاصد وجوہات ہو سکتی ہے ارادے کی. آپ کا اللہ کے لیے ارادہ ثابت کیا تو ایک طرف تشبیہ لازم ہے کہ مخلوق سے، دوسری طرف یہ لازم باطل معانی سے لازم آئیں گے، تو انکار کر دی. تو ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ صفات کی تعطیل کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو پھر آپ تعطیل تو کر ہی رہے ہیں، تعطیل سے پہلے تمثیل کر رہے ہیں، کیونکہ ما عطل المعطل الا بعد ان مثل. تعطیل کی ہی تب جب پہلے تمثیل اور تشبیہ دماغ میں بٹھا لی. جب دماغ میں پہلے تمثیل اور تشبیہ بیٹھ گئی، تب اس تشبیہ سے بھاگنے کے لیے چھوڑا اس کو، تاکہ اب مانیں گے نہیں، کیونکہ اگر مانا تو یہ تشبیہ آئے گی. تو پہلے آپ نے تشبیہ دے لی، تبھی تو انکار کیا. تو ہر معطل ممثل ہوتا ہے، کل معطل ممثل، وہ کل ممثل معطل. جو ممثل ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت تو کرتا ہے مگر تمثیل دے کر کے، مشابہت کے ساتھ. یہ کون ہے؟ قدماء رافضہ، قدیم زمانے کے، یعنی شروع کے زمانے کے رافضی علماء، یہ ممثلہ مشبہہ تھے. اور کرامیہ کا فرقہ مشبہہ تھا. تو یہ مشبہہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کو انسانوں کی طرح ثابت کرتے تھے. تو آپ نے صفت تو ثابت مانی ممثل نے، لیکن مخلوق کی طرح، انسان کی طرح، تو یہ تمثیل تو ہو گئی، مگر اس نے اللہ کی اصلی حقیقی صفت کا انکار کر دیا، انسان جیسی ثابت کر دی. اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت کا انکار کر دیا اور انسان کی طرح سے ثابت کی. تو ممثل تو تھا ہی، معطل بھی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہاں. تو اہل علم کہتے ہیں کہ کل معطل ممثل وکل ممثل معطل. اب بات سمجھ میں آ گئی نا؟ معطل جو پہلے، جس کا مذہب تعطیل صفات ہے، جیسے جہمیہ اور معتزلہ کلی طور پہ، اشعریہ ماتریدیہ جزوی طور پہ. تو یہ معطلہ تعطیل کرتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں پہلے سے تمثیل بیٹھ جاتی ہے. تو ہر معطل ممثل ہے، اور ہر ممثل معطل ہے اس لیے کہ اس نے ممثل تمثیل دے کر کے، مثال دے کر کے، تشبیہ دے کر کے صفت کو ثابت تو کیا مگر تشبیہ کے طریقے سے. تو اصلی میننگ اس نے ثابت نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان تھا. تو اصلی حقیقی صفت کا انکار کر دیا، انسانوں جیسے انداز میں صفت کو ثابت کیا. تو تمثیل میں تعطیل بھی پائی گئی. اور آگے کیا فرماتے ہیں علماء؟ پہلا نمبر یہ کہ کل معطل ممثل وکل ممثل معطل. اور فرماتے ہیں کہ المعطل یعبد عدما والممثل یعبد صنما. معطل جس خدا کی عبادت کرتا ہے وہ موجود ہی نہیں ہے. جب ساری صفات کا انکار کر دیا تو پھر موجود کہاں رہا؟ تو معدوم ہے. تو معطل جس خدا کی عبادت کرتا ہے وہ خدا معدوم ہے.
اور ممثل جس خدا کی مدد کرتا ہے وہ صنم ہے، وہ بت ہے اس لیے کہ اس نے انسانوں کی طرح سے بت بنا کے رکھ لیا۔ اسی لیے دنیا میں جتنے بھی بت پرست ہیں سب نے بت پرستی کی وجہ ان کی یہی بنی کہ ان کے یہاں عبادت میں پرانے زمانوں میں ہندو مذہب میں بھی بت پرستی نہیں تھی، وہ بھی ذہنی طور پر تخیل میں ہی سوچ کر کے تصور کے ساتھ تخیلاتی انداز میں عبادت کرتے تھے، سامنے کچھ بت نہیں رکھتے تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے مذہب میں خرابی آتی گئی تو آتے آتے یہ ہوا کہ یہ والا مقام ابتدائی سالک عبادت کے راستے میں چلنے والے سالک کو ابتدا میں جو شخص ہوتا ہے اس کے لیے یہ ذہن میں بغیر کچھ سامنے دیکھے اپنے خدا کو اس کی عبادت کرنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے ایسا کریں اس کو سامنے کچھ رکھ تاکہ ترکیز ہو سکے، کنسنٹریشن کے لیے، ترکیز کے لیے۔ تو یہ جتنے بت بنائے گئے وہ سب اسی مقصد سے بنائے گئے۔ تو اب انہوں نے اپنے تصور میں کوئی تصویر بنا لی اپنے خدا کی اور اس تصویر کو انہوں نے سامنے رکھ دیا۔ تو ممثل تشبیہ دیتا ہے، تو تشبیہ جب انسان سے تشبیہ دے گا تو انسان کی طرح بنائیں گے آپ، تو انسان کی طرح بنا کے رکھ دیا۔ تو الممثل یعبد عدما، الممثل یعبد صنما والمعطل یعبد عدما، تو یہ ہے صحیح نو۔ اب تو کہا کہ ان لوگوں کا قول پورے طور پر غائب درجہ تعطیل کو متضمن ہے اور غائب درجہ تمثیل کو متضمن ہے، مستلزم ہے۔ کیسے؟ فَإِنَّهُمْ يُمَثِّلُونَهُ بِالْمُمْتَنِعَاتِ، کیونکہ یہ لوگ تعطیل کر کے صفات کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی جو صفات کا انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ کو مشابہ قرار دیتے ہیں ممتنع چیز سے، ناممکن چیز، مستحیل چیز، مستحیل الوجود، ایسی چیز جو ناممکن ہو، وجود میں جس کا آنا ناممکن ہو، ناممکن سے تشبیہ دیتے ہیں۔ والمعدومات، معدوم چیز سے تشبیہ دیتے ہیں۔ والجمادات، اور جماد چیز سے۔ اس کی وضاحت ابھی آگے آئے گی کہ جو لوگ تمام صفات کا انکار کرتے ہیں وہ یا تو اللہ تعالیٰ کو ناممکن چیزوں سے تشبیہ دے رہے ہیں یا معدوم سے یا جمادات سے۔ وَيُعَطِّلُونَ الْأَسْمَاءَ، اس کی تفصیل خود آگے آ جائے گی، اس لیے ہم زیادہ تفصیل نہیں کر رہے، ورنہ ایک لفظ پہ علماء بہت دیر ٹھہرتے ہیں اور تفصیل کرتے ہیں۔ وَيُعَطِّلُونَ الْأَسْمَاءَ وَالصِّفَاتِ، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی تعطیل کرتے ہیں یہ لوگ، تمثیل کر اللہ کو مشابہ قرار دیتے ہیں، ممتنع چیزوں کے ناممکن چیزوں سے مشابہ، معدوم چیزوں سے، اور اسی طریقے سے جمادات کے مشابہ قرار دیتے ہیں، اور تعطیل کرتے ہیں اسماء و صفات کی۔ تمثیل، اللہ کے جب اسماء و صفات کا انکار کیا تو وہ اس کی تمثیل ہو گئی کس سے؟ یا تو ممتنع چیز سے یا معدوم سے یا جماعت سے، اور ادھر تعطیل ہو گئی اسماء و صفات کی۔ تعطیلاً، ایسی تعطیل یستلزم نفی الذات، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے وجود ہی کی نفی کو مستلزم ہے، کیونکہ علم کہتے ہیں من لا صفت لہ لا وجود لہ، من لا صفت لہ لا وجود لہ۔ جب ساری اسماء اور صفات کا انکار کر دیں گے تو پھر وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ فغالیتہم، تو ان کے غلو کرنے والے، ان معطلہ میں سب سے زیادہ غلو کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ باطنیہ، قرامطہ، نصیریہ۔ نصیریہ یہ وہی فرقہ جس فرقے سے شام کا ظالم بادشاہ منسوب تھا پہلے پرانا، جس کے خلاف بغاوت ہوئی، بشار الاسد۔ تو نصیریہ، درزی فرقہ، اور اسماعیلیہ، بہرا، آغا خانیہ، یہ سارے فرقے باطنی ہیں۔ تو باطنی فرقہ اور قرامطہ پرانے زمانے میں، تو یہ جتنے بھی فرقے ہیں انہی میں اور بھی لوگ تھے۔ اخوان الصفا کے نام سے ایک فرقہ تھا، جماعت تھی، حسن بن صباح القداح کے ماننے والے، قلعہ آلموت میں رہنے والے حشاشین، ڈرگس ڈیلر، ڈرگس نشہ کرنے والے لوگ تھے، یہ سب نشہ کرتے تھے، نشہ کھلاتے تھے۔ قرامطہ کے یہاں مال اور عورت دونوں مباح تھی ہر کسی کے لیے۔ ہمدان قرمت نے سب سے پہلے اپنی بیوی کو
اپنے دوست کے حوالے کیا اور دوست کی بیوی اور بہن کو کے ساتھ خود استمتاع کیا اور کہا کہ کچھ نہیں، یہ محارم وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، سب ایک دوسرے کے لیے حلال ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مال بھی حلال اور محارم بھی حلال۔ تو یہ اس طرح کے دین سے نکل جانے والے، دین کو باطل کرنے والے فرقے جن کے کوئی دین نہیں ہے، پورے طور پر زندیق ہیں، یہ جو دین کے مخالف تھے کل بھی اور آج بھی، ان کا کوئی دین نہیں ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ اخلاق اسلام، نہ عادات اسلامیہ، نہ فرائض اسلام، اور اس کے برخلاف محرمات کو حلال کرنا، حرام چیزوں کو حلال سمجھنا، شراب، نشہ، عورت، سب چیز حلال۔ یہ قرامطہ، باطنیہ، اخوان صفا، حشاشین، سب ایسے طریقے پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے غلو کرنے والے لوگ۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یسلبون عنہم نقیضین، اللہ تعالیٰ سے دونوں متضاد صفتوں کو سلب کر لیتے ہیں۔ متضاد صفت کیا؟ آپ اگر کسی کو کہیں کہ یہ چیز موجود ہے تو اس کی موجود کی ضد کیا ہوتی ہے؟ غیر موجود ہے، موجود کی ضد غیر موجود۔ تو یہ کرتے کیا ہے؟ دونوں ضدوں کو، ازداد کو سلب کرتے ہیں، یعنی منع کرتے، انکار کرتے ہیں۔ تو انکار کریں گے کہ موجود ہے، اس کا انکار یعنی موجود نہیں ہے، موجود نہیں ہے، انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد موجود کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ غیر موجود۔ تو کہا کہ جب پوچھا موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب، آپ نے کہا موجود کا انکار کیا تو اس کا مطلب غیر موجود ہے، پھر وہ موجود نہیں تو غیر موجود ہے، کہا نا غیر موجود بھی نہیں، آپ دونوں کا انکار کر دیا۔ کہتے فیقولون، تو کہتے لا موجود، موجود نہیں، لا موجود، موجود نہیں، ولا معدوم، اور نہ غیر موجود ہے نہ معدوم۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نہ تو موجود ہے نہ معدوم ہے، تو نقیضین کو سلب کیا۔ تو چاہے پھر موجود نہیں تو اس کا لازمی نتیجہ ہوا کہ وہ معدوم ہے، تو اس کا وجود ہے ہی نہیں، کہا نا معدوم بھی نہیں، غیر موجود بھی نہیں، حاضر بھی نہیں، غیر حاضر بھی نہیں۔ بات سمجھ آئی؟ آگے ولا حی ولا میت، زندہ بھی نہیں مردہ بھی نہیں، زندہ کا بھی انکار اور مردہ کا بھی انکار، تو دونوں نقیضین کا انکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ ولا عالم ولا جاہل، عالم بھی نہیں ہے جاہل بھی نہیں ہے۔ تو اب اس طرح سے ان کا طریقہ ہے باطنیہ کا، کرامتہ باطنیہ، اسماعیلیہ، نصیریہ، دروز وغیرہ وغیرہ کا۔ اب کیا ہوا؟ لأنهم بزعمهم، کیونکہ ان کا زعم یہ ہے، اذا وصفوه بالاثبات، اگر ہم نے اس کو اس بات سے، یعنی یہ کہا کہ وہ موجود ہے، یہ کہا شبہوه بالموجودات، تو اس کو ہم نے گویا موجود چیزوں سے مشابہ کر بیٹھیں گے۔ اگر ہم نے اس کے وجود کو ثابت کیا تو گویا ہم تشبیہ دے بیٹھیں گے موجودات سے، تو ہم وہ وجود کو ثابت نہیں کریں گے تو لا موجود کہیں گے۔ وَإِذَا وَصَفُوهُ بِالنَّفِي، اور اگر ہم نے اس کو غیر موجود ہے کہا، غیر موجود معدوم ہے یہ کہا، تو شبہوه بالمعدومات، تو ہم معدوم چیزوں سے تشبیہ دے بیٹھیں گے۔ موجود کہا تو موجودات سے تشبیہ لازم آئے گی، اور معدوم کہا تو معدومات سے تشبیہ لازم آئے گی۔ تو نہ تو موجود ہے تاکہ موجودات سے تشبیہ نہ لازم آئے، نہ معدوم ہے تاکہ معدومات سے تشبیہ لازم نہ آئے۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ ہاں۔ فَسَلَبُوا النَّقِيضَيْنِ، تو دونوں نقیضین کو انہوں نے کھینچ لیا، سلب کر لیا، منع کر دیا، انکار کر دیا۔ تو شیخ فرماتے وَهَذَا مُمْتَنِعٌ فِي بَدَائِهِ الْعُقُولِ، عقل کے بدیہی امر میں ابتدائی طور پہ چھوٹی سی بھی عقل رکھنے والا انسان اس بات کو کہے گا کہ یہ تو ناممکن بات ہے کہ کسی کے بارے میں آپ کسی ذات کے بارے میں کہیں نہ تو وہ موجود ہے نہ وہ معدوم ہے۔ وَحَرَّفُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى، اور انہوں نے تحریف کی اللہ تعالیٰ کی نازل کیے ہوئے دین کی،
من الکتاب، جو کتاب میں نازل کی، وما جاء بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ اللہ کا رسول لے کر کے اس سب کی تحریف کر ڈالی، وَوَقَعُوا فِي شَرٍّ مِّمَّا فَرُّوا مِنْهُ، اور یہ واقع ہو پڑے، گر پڑے، فی شرٍ، اس بدترین چیز میں جس سے وہ بھاگے تھے، اس سے بھی زیادہ بدترین چیز میں گر پڑے۔ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم موجود کہیں گے تو موجودات سے تشبیہ لازم آئے گی، تو تشبیہ لازم آنے کے خوف سے کہ موجود کہیں گے تو موجودات سے تشبیہ لازم آئے گی، تو تشبیہ دینے کے خوف سے بھاگے۔ اچھا، جب یہاں سے بھاگے، ادھر کسی نے پوچھا تو پھر معدوم ہے، تو کہا کہ نا ہم معدوم بھی نہیں کہیں گے، معدوم کہیں گے تو معدومہ سے تشبیہ لازم آئے گی، تو تشبیہ لازم نہ آ جائے اس لیے دونوں کا انکار کیا، موجود کا بھی معدوم کا بھی۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ فَإِنَّهُمْ شَبَّهُوهُ بِالْمُمْتَنِعَاتِ، کیونکہ ہوا یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناممکن چیزوں سے مشابہ قرار دے دیا، کیونکہ وہ چیز جو موجود بھی نہ ہو اور غیر موجود بھی نہ ہو وہ تو ممتنع الوجود ہوتی ہے، ناممکن الوجود ہے۔ دیکھیے ابھی مان لیجئے جس شخص کی شادی نہیں ہوئی تو اس کے پاس بیٹا یا بیٹی بچہ نہیں ہے، تو وہ بچہ معدوم ہے، کیونکہ شادی نہیں کی ہے تو بچے کا وجود کیسے ہو جائے گا؟ لیکن بچہ معدوم ہونے کے باوجود ایسے شخص کے حق میں جو ابھی شادی جس نے نہیں کی اور آگے کرے گا، اس شخص کے حق میں اس کا بیٹا پیدا ہونا ممکن تو ہے نا، معدوم ہے لیکن ممکن وجود ہے۔ ٹھیک، جو چیز پائی نہ جاتی ہو تو وہ ابتدائی شکل میں ممکن وجود ہوتی ہے، موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچہ ہونے کے لیے آدمی کو شادی کرنا ضروری ہے، جب شادی کرے گا تو اس کے بعد تو بچہ ہوگا۔ اب کیا مطلب ہوا کہ جس شخص کی شادی ابھی نہیں ہوئی اس کے پاس اولاد ابھی نہیں ہے، معدوم ہے اس کے لیے، لیکن وہ ممکن الوجود ہے، تو معدوم ہے وہ مگر ممکن الوجود ہے۔ لیکن یہاں جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نہ تو موجود ہے نہ معدوم ہے، ایسی چیز ممکن الوجود نہیں ہوتی، مستحیل الوجود ہوتی ہے، ناممکن الوجود، ایسی چیز ناممکن الوجود ہوتی ہے۔ کیوں؟ فرمایا سلب النقیضین کا جمع النقیضین، دونوں نقیض، دونوں مخالف متضاد چیزوں کو منع کر دینا، کھینچ لینا، ختم کر دینا، ایسے ہی ہے جیسے کہ دو متضاد چیزوں کو جمع کرنا۔ جیسے ابھی ہمارے ہندوستان میں اس وقت شام کے 5 ساڑھے 5 بج رہے ہیں، 5:15 اور دن ہے اس وقت، ٹھیک، تو یہاں پر دہلی میں اسی وقت 5:20 پر دن تو ہے، یہاں رات نہیں ہو سکتی، کیونکہ دن اور رات ایک دوسرے کے ضد ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو دن اور رات دونوں ضد ہیں۔ کوئی کہ نہیں دہلی میں ایک ساتھ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر دن بھی ہے رات بھی ہے، تو یہ جمع نقیضین والی بات ہوتی ہے۔ اور جمع النقیضین ممکن نہیں، جمع النقیضین جمع المتضادین، ایک ساتھ دو ضدوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا ناممکن ہے۔ ایک ہی چیز سفید ہو، ایک ہی چیز کالی ہو۔ اب یہ مائکرو فون کا یہ جو مشین ہے یہ کالی ہے، بلیک ہے، یہ ایک ہی وقت میں کالی ہو ایک ہی وقت میں سفید ہو، یہ ممکن نہیں ہے، آپ دونوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ کوئی کہنا یہ دونوں ہے تو آپ اس کو کہیں گے آپ جو ہے آپ کی عقل آپ کا دماغ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی چیز دو ضدوں کو ایک ساتھ لے کر کے مکمل طور پہ کالی ہو مکمل طور پہ سفید ہو تو دونوں ضدیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ تو جس طرح دو ضدیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی ایسے ہی دونوں ضدیں ایک ساتھ رفع بھی نہیں ہوتی۔ کہ جیسے اب کوئی کہے دہلی میں دن اور رات دونوں نہیں ہے، اگر تو دن کے ساتھ رات نہیں ہے تو پھر دن بھی نہیں ہے، نہ دن نہ رات ہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ جس طرح آپ کہیں کہ دن ہے اور رات بھی ہے ایک ساتھ، یہ ناممکن بات ہے، تو ویسے یہ بھی ناممکن بات ہے کہ دن بھی نہیں اور رات بھی نہیں،
اور اگر آپ یہ کہیں کہ دہلی شہر ایسا ہے جہاں پہ نہ دن ہوتا ہے نہ رات ہوتی ہے، تو یہ شہر ناممکن الوجود ہوگا، مستحیل الوجود ہوگا، اس کا وجود ممکن الوجود تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن الوجود ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو ایسے ہی جب آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہیں گے نہ تو غیر موجود ہے، نہ موجود ہے، نہ زندہ ہے، نہ مردہ ہے، نہ عالم ہے، نہ جاہل ہے، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کو ناممکن الوجود چیزوں کے مشابہ قرار دے رہے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو دونوں طرح کی نقیضین کو سلب کر لینے کا رزلٹ یہ نکلا کہ آپ بھاگ رہے تھے تشبیہ سے، کبھی موجودات کی تشبیہ سے بھاگے تو کبھی معدومات کی تشبیہ سے بھاگے۔ ارے بھائی کسی کو معدوم کہنا یہ ہلکی چیز ہے بمقابلہ کسی کو ناممکن الوجود اور مستحیل الوجود کہنا۔ کیوں؟ کیونکہ ناممکن الوجود اور مستحیل الوجود کبھی وجود میں نہیں آ سکتا، جبکہ معدوم چیز وجود میں آ سکتی جو کہ ممکن الوجود ہے۔ جس کے پاس بچہ نہیں، چاہے وہ شادی شدہ کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی امید ہے کہ آگے اللہ اس کو بچہ دے دے گا، ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ اور جس کی شادی نہیں ہوئی اس کے لیے بھی ممکن ہے کہ وہ شادی کرے گا تو بچہ ہوگا، گرچہ بچہ ابھی معدوم ہے۔ تو معدوم جو ہے وہ اس ہلکی چیز ہے کیونکہ وہ ممکن الوجود ہے، جبکہ ممتنع اور مستحیل چیز جو ہے وہ اتنی غلیظ ہے کہ کبھی وجود میں آ ہی نہیں سکتی، وہ مستحیل ہے، وہ ناممکن ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو معدومات سے تشبیہ دینے سے بھاگے، تو کس سے تشبیہ دے دی؟ ممتنعات اور ناممکن الوجود چیزوں سے۔ تو یہ ہے ان کا طریقہ۔ کہتے کہ وقد علم بالاضطرار، چلیے یہ نئی بات شروع ہوئی تو اسی پہ اتفاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سلف کے مسلک اور مذہب کو اور ان کے منہج کو سمجھنے کی توفیق دے، عقیدہ صحیحہ کو جاننے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق دے، اور اس کے خلاف اٹھنے والی تحریکوں کو، اس کے خلاف اٹھنے والی باتوں کو، عقائد کو، مناہج کو رد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔